بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے ظاہر ہے کہ یہ اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتی ہے۔ جو لفظ حکمت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چرب زبانی سے بات کریں اور ماحول کو تھوڑا دیکھ کر، بلکہ اس کے تمام لوازمات بھی ہیں کہ ہمیں حالات سے بھی باخبر اپنے کو رکھنا چاہیے، اور آدمی کو بہت سی زبانوں سے بھی واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو صرف اس کو کم از کم 3 زبانوں سے زیادہ زبانیں آنا ضروری ہے۔ اس لیے عربی اور اردو تو آپ کی خاص مادری زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ انگریزی بھی آنی چاہیے، ہندی بھی آنی چاہیے، اور موٹی سی بات ہے فارسی وغیرہ بھی اس کو آنا چاہیے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کما حقہ دعوت کا کام کریں اور مؤثر ہوں، اپنی بات کو سمجھا سکیں، تو پھر اس کے لیے یہ چند چیزیں ضروری ہیں۔ صرف یہ نہیں لچھے دار باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ مخاطب جو ہو وہ لچھے دار بات کر سکتا ہو، تو علمی دلائل ضروری ہیں، زبانوں سے واقفیت ضروری ہے۔ اگلا آدمی ہو سکتا ہے آپ صرف اردو عربی کے آدمی ہوں اور سامنے والا مخاطب آپ کو 2-4 الفاظ انگریزی کے بول کر لاجواب کر دے، تو آپ بغلے جھانکتے رہ جائیں گے۔ آپ کو کم از کم اتنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انگریزی زبان سے ایک حد تک ضرور واقف ہوں، کہ جو موٹے موٹے الفاظ ہیں یا جو انگریزی زبان میں زیادہ مستعملہ ہیں ان کو آپ سمجھیں اور بول سکیں۔ اور یہ ندوی کا ایک خاصہ ہونا چاہیے۔ ندوی ہمیں یاد ہے کہ ابتدا سے اس پر زور رہا ہے، اور کچھ کم ہوا ہے اس کو ہمارے خیال میں، پھر ویسے ہی مضبوط کرنا چاہیے۔ انگریزی زبان پوری دنیا کی زبان ہے، ہر زبان خاص خاص علاقوں کی ہے۔ ایک انگریزی اور ایک عربی یہ کافی زیادہ بولے جانے والی زبان ہے، لیکن پھر ہم حق بھی ادا کریں۔ انگریزی کم از کم ہمیں کافی اچھی آنی چاہیے۔ ہم نے بہت دیکھا ہے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو، وہ کئی زبانیں بول لیتے تھے۔ ہمارا خاص طور پر حفظ کا زمانہ اور 2 وقت کی پڑھائی اور بیچ میں 5 گھنٹے کا وقفہ، تو ہم مہمان خانی میں عموماً رہتے تھے، اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ مستقل ملنے آتے رہتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ فارسی بھی بول لیتے تھے اور انگلش بھی کافی حد تک، یعنی کب کوئی مہمان ایسا آ جاتا تھا جو صرف انگریزی ہی جانتا تھا تو سب باقاعدہ انگریزی میں بات کر لیتے تھے۔ عربی اردو کی تو بات الگ ہے۔ اسی طرح ایران کے مہمان آتے تھے تو سب فارسی میں بات کر لیتے تھے۔ تو یہ ہمارا ندوے کا ایک بہت امتیازی چیز ہے، ہمیں اس کو اور مستحکم اور مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر انگریزی کے کام چلنا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہندی بھی ہونی چاہیے، اور صحافت کے لائن میں بھی مضبوط ہمارے طلبہ کو ہونا چاہیے۔ اس لیے اب اسی کا دور ہے، اب میڈیا کا زمانہ ہے۔ زہر کو صاحب حلوے کو زہر کہہ دیا میڈیا نے تو وہی ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ آج کل کی گودی میڈیا آپ دیکھیے کیسا ماحول بناتی ہے کہ صاحب جو چاہا ثابت کر لے جاتے ہیں، اور بھکت اسی کو یقین کرتے ہیں، اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میڈیا کی طاقت ہے۔ اگر ہم بھی اپنے اندر میڈیا کی طاقت بنائیں، اور کئی زبانیں ہمیں سیکھنا چاہیے اس کے لیے، بغیر زبان سیکھیں۔ آپ اس لیے کہ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہیں بغیر اور زبانوں کے سیکھیں ہم کام کر لے جائیں، ارے آپ ان کی بات ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ ان کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے کہ ہر جگہ آپ کو انگریزی سے سابقہ پڑے گا، ہندی سے سابقہ پڑے گا۔ ہندی اور اردو تو کافی کم بولنے تک
تو آدمی نپٹا لے گا. لیکن اگر لکھنا پڑے، اسی طرح انگریزی زبان میں ہر چیز ہے. آپ کو کہیں فارم بننا ہے تو انگریزی زبان ہے، کہیں کچھ کرنا ہے، کچھ بھی دنیا میں کرنا ہے تو انگریزی سے آپ کو واسطہ. اور اگر آپ انگریزی نہیں جانتے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوں گے. یہ مناسب بالکل نہیں. ہمیں کئی زبانوں پر عبور ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طور پر کام کریں اور اسلام کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، صحیح طور پر دعوت کا کام کریں مؤثر انداز سے، تو ہمیں ہر زبان آنی چاہیے تھوڑی بہت. خاص طور پہ جن کا بہت چلن ہے. یہ نہیں کہا جا رہا آپ فرانسیسی سیکھیے اور عبرانی سیکھیے اور یہ سیکھیے، لیکن انگلش تو ضروری ہے. اور خاص ایک بڑی حد تک انگریزی ہم سب کو آنی چاہیے. اور یہ ندوے کا طریقہ بھی رہا ہے ہمیشہ سے. یہ انگریزی والا ڈپارٹمنٹ جو ہے بہت اچھا ہے، بہت مفید ہے. ہمارے خیال میں 10 سے زیادہ تعداد ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم طلبہ میں یکسوئی پیدا کریں. یہ نہیں کہ ہمارا مقصد کچھ ہے، داخلہ یہاں لے لیا، وقت وہاں گزارا جا رہا ہے، محنت اس ٹاپک پہ کی جا رہی ہے، وقت یہاں گزار کے اپنا ٹھیا بنائے ہوئے ہیں. یہ تو بہت پھر غلط ہوگا. یکسوئی، جتنے بھی طلبہ ہوں وہ یکسوئی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کام کو کریں. تو ظاہر ہے کہ ہمارے ندوے کو ایسے فاضل علماء مل جائیں گے جن کا ڈنکا بجے گا دنیا میں. لیکن اس کے لیے پھر یکسوئی کے بغیر تو کوئی کام دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا. ایک بات آپ کو اور بتا دیں، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے بڑے بھائی تھے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب. انہوں نے جانتے ہیں وہ ندوی تھے، ناظم بھی ہوئے بعد میں یہاں کے، اور اس کے بعد انہوں نے کنگ میڈیکل کالج سے MBBS بھی کیا تھا. وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن آخر عمر میں جب بیمار ہوئے تو انگریزی ظاہر MBBS کیا تھا، انگریزی میں تو ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب بیمار ہوئے اور صاحب فراش ہوئے تو اپنے نواسے سے کہتے تھے کہ تم ہندی جانتے ہو، ہمیں روز آ کے 2-4 لفظ دے دیا کرو، ہم اس کو سیکھیں گے. ہندی زبان بھی ہمیں آنی چاہیے. یہ اس وقت جب وہ پڑھ رہے تھے تو ہندی زبان کا کہیں گزر و بسر بھی نہیں تھا، خالص انگریزوں کا دور تھا، تو انگلش کو اہمیت حاصل تھی. لیکن جب وہ آخری دور آیا، مطلب وہ کرتے تھے کہ ہم مطلب بھی نہیں جا پا رہے ہیں، ندوے بھی نہیں جا پا رہے ہیں، تو کم از کم ہم گھر پہ ہیں، صاحب فراش ہیں، تو ہمیں روزانہ 2-4 جملے ہندی کے لکھ کے دے دیا کرو، ہم اس کو سیکھیں گے، دھیرے دھیرے کر کے آ جائے گی ہندی. یہ ہے، دیکھیے یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. اسی طرح علامہ شبلی کو دیکھ لیے اور دوسرے جو بڑے حضرات ہمارے یہاں گزرے ہیں، سب نے انگریزی کو اہمیت دی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں عربی پہ بہت عبور ہونا چاہیے. ہمیں عربی بھی بولنا آنا چاہیے، اور عربی لکھنا بھی آنا چاہیے، ساتھ میں انگریزی بھی ضرورت بھر ہمیں ضرور آنی چاہیے. اگر ہم ایک باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک دین کا بڑا ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عربی اور انگریزی یہ 2 زبانیں، باقی اردو تو آپ کی مادری زبان ہے، تو یہ 2 زبانیں کافی حد تک اچھے، کم از کم ہم اپنا معافی ضمیر ادا کر لیں، اور اگلا کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کا معافی ضمیر سمجھ لیں. اگر اتنا نہیں ہوگا تو پھر بڑی مشکل ہوگی. اس لیے ہر داعی کے لیے ضروری ہے، ہر کام کرنے والے جس کو شوق ہے اور جس کو صرف کمانا کھانا ہے وہ تو کہیں بھی چلا جائے، لیکن جس کو دین کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ کا جو نام ہے اس کو بلند کرنا ہے، تو اس کو کئی زبانیں سیکھنا ضروری ہے. ظاہر ہے آپ بڑے بڑے لوگ یہاں محترم حضرات، شخصیات موجود ہیں، زیادہ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، یہاں کے طلباء کو قبول فرمائے، یہاں کارکنان کو، یہاں کے محترم اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ ہمت، حوصلہ اور علم میں برکت سب کے عطا فرمائے اور دین کی خدمت لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب